خواتین و حضرات، پانی سے کار چلانے کا کامیاب تجربہ کرنے والے آغا وقار احمد کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پانی سے کار چلانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، پھر توجہ دی گئی تو بہت واہ واہ ہوئی اور پھر اس کی حقیقت کی کھوج شروع ہوئی۔ جب اس حقیقت کی کھوج شروع ہوئی تو اس پر شکوک و شبہات کے بادل چھا گئے۔ صحافیوں اور اینکرز نے تو زیادہ تر اسے سراہنے تک محدود رکھا، کسی نے کوئی سائنسی سوال نہیں اٹھایا۔ ناظرین، کچھ سائنسدانوں نے سائنسی سوال اٹھائے تو انہوں نے بھی واہ واہ تک سائنس کا اظہار کیا یا یکسر اسے ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا، کیونکہ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کرنے کا عمل انتہائی مہنگا ہے۔ اس لیے جو ہی آغا وقار کا یہ دعویٰ سامنے آیا، ہمارے ایک سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اسے فوری طور پر ناقابل عمل قرار دے کر یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سائنس کے بنیادی اصول، تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون، توانائی کی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کے خلاف ہے اور یہ ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ ناظرین، پانی سے کار چلانے کا مطلب دراصل پانی کے ایک جز یعنی ہائیڈروجن سے کار چلانا ہے۔ پانی سے ہائیڈروجن کو الگ کرنے کا بہت ابتدائی طریقہ جو اب تک سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پانی سے بجلی گزاری جائے تو وہ دو گیسوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروجن ایک الیکٹروڈ پر اور آکسیجن دوسرے الیکٹروڈ پر جمع ہونے لگتی ہے۔ اس عمل کو پانی کی برق پاشیدگی کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن جلنے والی گیس ہے جبکہ آکسیجن خود جلتی نہیں ہے لیکن جلنے میں مدد دیتی ہے۔ پانی کو اس طرح دو گیسوں میں تقسیم کرنا نہایت مہنگا طریقہ ہے۔ اب تک بہت سے لوگوں نے پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اب تک ایک بھی دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ پانی سے انجن چلانے کے لیے فی الحال صرف ایک طریقہ ہے کہ پانی کی برق پاشیدگی کی جائے اور اس میں ہائیڈروجن حاصل کر کے اسے ایندھن کی جگہ انجن میں جلایا جائے یا پھر کسی اور طریقے سے اس ہائیڈروجن کو استعمال میں لایا جائے۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کر کے اس سے انجن چلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل انتہائی مہنگا ہے، حتیٰ کہ پٹرول سے بھی کئی گنا مہنگا پڑتا ہے، اس لیے اسے ناقابل عمل کہا جاتا ہے۔ اب تک لوگ پانی کا نام استعمال کرتے تھے لیکن اب لوگوں نے ہائیڈروجن کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ امریکہ میں ایک اور اصطلاح رائج ہوئی ہے جس میں ہائیڈروجن آن ڈیمانڈ، اس کی آج کل بہت شہرت ہے۔ پانی کے ذریعے گاڑی چلانے کے کئی کامیاب تجربے ہو چکے ہیں اور انٹرنیٹ پر خاصا مواد بھی موجود ہے، بنی بنائی کٹ مل جاتی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ طریقہ بڑے پیمانے پر اور ایفیشنسی کے ساتھ قابل عمل نہیں ہے، ورنہ امریکہ، جاپان جیسے کارساز ممالک جن کے پاس بے پناہ وسائل موجود ہیں اب تک اس میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ توانائی کے سائنسی اصولوں کے مطابق اگر سب کچھ آئیڈیل ہو تو پانی کی برق پاشیدگی پر جتنی توانائی خرچ ہوگی، پانی سے حاصل ہونے والی ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ جل کر اتنی ہی توانائی دے گی۔ عام طور پر پانی کی پاشیدگی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں فی الحال ایسے آئیڈیل حالات تیار نہیں ہوئے، لہذا جتنی توانائی برق پاشیدگی پر لگے گی اس کا کچھ حصہ حرارتی اور دیگر توانائی کی اقسام میں تبدیل ہو جائے گا، اور یوں حاصل ہونے والی ہائیڈروجن جتنی توانائی دے گی اس سے زیادہ توانائی برق پاشیدگی اور دیگر کاموں پر پہلے ہی لگ چکی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کسی نے آئیڈیل حالات بنا ہی لیے، جو کہ کم از کم زمین پر فی الحال ناممکن کے قریب تصور کیا جاتا ہے، تو پھر بھی جتنی توانائی پانی کی برق پاشیدگی پر لگاؤ گے، نتیجے میں اتنی ہی توانائی ہائیڈروجن کو جلا کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آپ ہائیڈروجن سے انجن چلا کر اس سے گاڑی کا پہیہ گھماؤ یا پھر بجلی بنانے والی ڈینمو، یہ آپ کی مرضی، مگر پانی کو توڑنے
यानी पशीदगी पर जितनी तवानाई लगा रहे हो इतनी ही तवानाई हासिल कर पाओगे। अब जैसे पशीदगी के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है, तो अगर सब कुछ आइडियल हो तो फिर बर्क पशीदगी से हासिल होने वाली हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हुए हम इतनी ही बिजली बना पाएंगे जितनी के बर्क पशीदगी पर लगाई थी। ख़वातीन व हज़रात, काबिल गौर बात यह है कि जितनी बिजली लगाई इतनी ही हासिल हुई। इस तरह अगर हम इंजन चलाने के लिए पानी की पशीदगी पर जितनी बिजली लगाते हैं, अगर इतनी ही बिजली से मोटर चलाएं तो वो भी इंजन जितना काम करेगी। पानी से हाइड्रोजन हासिल करके इंजन तो चल गया, मगर हाइड्रोजन हासिल करने पर जो बिजली लगाई वो कहां से आएगी? इस बिजली की जितनी कीमत होगी, क्या इससे सस्ती हाइड्रोजन वैसे ही मार्केट से नहीं मिल जाएगी? क्या हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्ट मौजूदा ईंधन पेट्रोल और डीजल जितनी आसान होगी? क्या हाइड्रोजन से सस्ता इंजन पहले मौजूद नहीं? नाजरीन, जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि पानी की बर्क पशीदगी करने वाले तरीके पर मौजूदा ईंधन की निस्बत ज्यादा खर्च आता है और इस तरीके से सस्ते और आसान तरीके पहले ही दुनिया में राइज हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।